الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزو بھائیو دوستو، آج یکم شوال المکرم اور عید الفطر کا یہ دن، اور عید الفطر کی نماز کے لیے میرا اور آپ کا اکٹھا ہونا، رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ جو بابرکت رحمتوں برکتوں والا مہینہ گزرا، اس کے بعد اس ماہ مقدس کی ساری خیریں اور برکتیں اللہ کریم ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا دن عید کا دن ہے، اور عید کا معنی ہے لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا. عاد یعود سے ہے کہ جو لوٹ کر آئے، پلٹ کر آئے، بار بار آئے. اسلام سے پہلے مکے کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے تھے خوشی کے، اور اس میں سارے ایک بڑے میدان میں جمع ہوتے، میلہ ٹھیلا ہوتا، ناچ گانا ہوتا، اور طرح طرح کی وہ جو ان کے فسق و فجور کی چیزیں تھیں وہ ہوتی. اسلام آیا تو اسلام کی ایک اپنی شان ہے. الاسلام ینہدم ما قبلہ. اسلام سے پہلے جو ہوتا ہے، جو غلط ہو رہا ہوتا ہے، اسلام اس سارے کو مٹا دیتا ہے اور اس غلط کو صحیح کر دیتا ہے، ناجائز کو جائز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جو برائیاں فسق و فجور ہوتی ہیں ان کو مٹا دیتا ہے. اسلام آیا تو اسلام نے ینہدم ما قبلہ، جو ناچ تھا، گانا تھا، بت پرستی تھی، فسق و فجور تھا، طرح طرح کی بیہودہ چیزیں تھیں، ان سب کو ختم کر دیا. لیکن اسلام نے خوشی کو ختم نہیں کیا، خوشی منانے کو ختم نہیں کیا، خوشی اپنانے کو ختم نہیں کیا. ہاں، خوش رہنے سے اسلام نہیں روکتا، خوش ہونے سے اسلام نہیں منع کرتا، خوشی سیلیبریٹ کرنے سے اسلام نہیں منع کرتا. فرق یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو خوشیاں اللہ نصیب کرے، آپ خوش ہوں، لیکن آپ ریئل والی خوشی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اصل خوشی آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ خوشی جس خوشی کے بعد غم ہو، وہ مسکراہٹ جس کے بعد آنسو ہوں، وہ خوشیاں جن کے بعد پھر ماتم ہوں، وہ خوشیاں جن کے بعد پھر غم ہوں، وہ خوشیاں جن کے بعد پھر دکھ ہوں، وہ خوشیاں جن کے بعد پھر تکلیفیں ہوں. وہ خوشی عارضی ہوتی ہے، وہ اصل خوشی نہیں، وہ پکی خوشی نہیں، وہ مستقل خوشی نہیں ہے.
اسلام وہ خوشی دیتا ہے جس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں، جس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھ سفر کرتے ہیں، جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں، جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کون سی خوشی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے رب کو مانیے اور رب کی مانیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیے۔ اس کے بعد جو اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ایک میرا کنبہ ہے، ایک آپ کا کنبہ ہے، ہر شخص کا اپنا قوم قبیلہ کنبہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد رب کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیجئے، عفو والا معاملہ کیجئے، درگزر والا معاملہ کیجئے اور معافی والا معاملہ کیجئے۔ آپ رب کی مخلوق کے ساتھ معاملہ شروع تو کیجئے۔ اور حدیث مبارکہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ زمین والوں پہ جو رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اب رحم نہ کرنے کا وقت تو قیامت کا دن ہے، لیکن آپ رحم کرنا شروع کریں گے، آپ پہ اسی وقت رحم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، یہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ آپ شروع کریں۔ آپ کا رب، آپ نے ادھر شروع کیا، آپ کا رب آپ پہ مہربان ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے قیامت کا انتظار نہیں ہے، اس کے لیے یوم حساب کا انتظار نہیں ہے، اس کے لیے یوم حشر کا انتظار نہیں ہے کہ زمین والوں اگر رحم کروانا چاہتے ہو تو زمین والوں پہ رحم کرنا شروع کرو۔ یہ نہیں آیا کہ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا ہم قیامت میں اس کے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں تو یہ ہے جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کیا، آپ ادھر شروع کریں، ادھر اللہ کی طرف سے رحم و کرم کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہ جو عید کا دن ہے یہ تو ایک سیمپل ہے، یہ ایک سیمپل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو وہ لوگ پہلے اپنا سیمپل دکھاتے ہیں، دکانداروں کو بھی اور تاجروں کو بھی، اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ پہلے اپنا سیمپل، دوائیوں کا بھی سیمپل آپ نے دیکھے ہوں گے، ہر چیز کے، یہ ہمارا سیمپل ہے، تو وہ آپ دیکھ کے چیک کرتے ہیں ہاں کہ یہ جو صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے سارا سودا ٹھیک ہے۔ یہ عید کا دن سیمپل ہے کس چیز کا؟ کہ ایک مہینہ آپ نے رب کے سامنے سجدے کیے، آپ نے رب کے نام کے روزے رکھے، رب کے نام کی تراویح پڑھی، رب کے نام کا قرآن پڑھا، رب کے نام پہ بھوکے رہے، رب کے نام پہ پیاسے رہے، رب کے نام پہ اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جھوٹ سے زبان کو روکا، غیبت سے روکا، آنکھوں سے حرام نہیں دیکھا، کانوں سے حرام نہیں سنا، زبان سے حرام نہیں بولا، قدم حرام محفل میں نہیں گیا، ہاتھ سے حرام نہ لیا نہ دیا نہ لکھا، اور اسی طریقے سے دماغ سے حرام نہ سوچا نہ حرام کو موقع دیا، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے دل دماغ کو حرام سے بچاتے رہے، حلال میں لگاتے رہے۔ بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ حلال کھانے سے بھی آپ رک گئے، نماز کے اندر حلال بات سے بھی آپ رک گئے، روزے میں حلال کھانے سے بھی آپ رک گئے۔ یہ ایک مہینہ آپ نے رب کو راضی کیا۔ ایک مہینے کے بعد میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ لمبی حدیث ہے، میں حدیث کا بالکل آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ آج جو فرشتے آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، پوری زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، جبریل سارے فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار، سارے فرشتوں کو لے کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری زمین کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو جو اللہ کے گھر میں نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا راستے میں استقبال کرتا ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کون؟ مصدوق، کون؟ فرشتے نوری مخلوق آ کے انسانوں کو سلام کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے انسان جب مسجد میں یا عیدگاہ میں یا کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے سارے بندے تیرے گھر میں آ چکے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، تیرے سامنے استغفار کر رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے
کیوں آئے تھے؟ یا اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو نے عظیم مہینہ دیا، تو نے وہ صبر والا مہینہ دیا، عظیم الشہر، ایک تو نے وہ شہر عظیم ایک بڑا مہینہ دیا، ایک صبر والا مہینہ دیا، ایک عظمتوں والا مہینہ دیا، رحمتوں والا مہینہ دیا، برکتوں والا مہینہ دیا، تو نے اتنا بڑا احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں تیرا شکر کرنے آئے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں اور کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ ساتھ میں کہتے تھے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہماری سارے روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، قرآن قبول فرما، اعتکاف قبول فرما، صدقہ فطر قبول فرما، ہماری عبادت قبول فرما۔ اللہ پوچھتے ہیں اور کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ کہتے تھے میں 60 سال کا گناہ گار ہوں، میرے 60 سال کے گناہ معاف فرما۔ دوسرا کہتا ہے میں 70 سال کا زانی ہوں، اے اللہ میرے 70 سال کے زنا معاف فرما۔ چوتھا کہتا ہے میں نے سود کھایا ہے، اے اللہ میرے سود کو معاف فرما۔ پانچواں کہتا ہے میں نے رشوت لی تھی، اے اللہ میری رشوت معاف فرما۔ ایک کہتا ہے یا اللہ صبح بھی گناہ میں تھی، شام بھی گناہ میں تھی، دن بھی گناہ میں تھی، رات بھی نافرمانی میں تھی، میں دن رات تجھے ناراض کرتا تھا، تیرے حکموں کو توڑتا تھا، تیری نبی کی سنت کو چھوڑتا تھا، اے اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ کا حساب کوئی نہیں، میری نافرمانیوں کی تعداد کوئی نہیں، میری نافرمانیوں کا حساب کوئی نہیں۔ مولا بال سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، آنکھیں جواب دے گئی، میرے دانتوں میں وہ سکت نہیں پہلے کی طرح، جرت نہیں میرے اندر، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھوں میں کپ کپی ہے، میرے وجود پہ لرزہ طاری ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کرے گا؟ تو فرشتے جب یہ ساری درخواستیں اور ساری التجائیں اور یہ ساری تمنائیں اور لوگوں کی یہ ساری آہوزاریاں رب کے سامنے رکھتے ہیں، حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ کو عرض کرنا تھا، میرا رب کہتا ہے فرشتوں وعزتی وجلالی وعلو مکانی، فرشتوں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، میری اونچی شان کی قسم، تم سارے کے سارے گواہ رہو میں نے اپنے سارے بندوں کو بخش دیا ہے۔ یا اللہ 60 سال کا گناہ گار ہوں، 30 دن تو روزے رکھے ہیں، 60 سال کا گناہ گار ہوں، 30 ہی تو تراویحیں پڑھی ہیں، میرا اللہ کہتا ہے 30 بھی بڑی زیادہ ہے، تو نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، تیری آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو جو آنکھ سے تو نکلا ہے ابھی تیرے رخسار تک نہیں پہنچا، تیرے گناہ کو معاف کر گیا ہے۔ تیری آنکھ سے نکلا ہوا وہ مکھی کے ایک سرے کے برابر، سر کے برابر کا آنسو نکل کے تیرے چہرے پہ نہیں گیا، لیکن تیرے زندگی کے 60 سالہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے، تیری یہ دیکھتی ہوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، تیرے لیے بنے ہوئے جہنم کے قید خانوں کے تالوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو کو روکنے کے لیے وہ تیرا آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کافی ہے۔ اے آدم کے بیٹے لو جعلت ذنوبک عنان السماء، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو جعلت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تو گناہ کرنا شروع کر، تو ساری زمین کو بھر دے، تو ساری خلا کو بھر دے، تو ساری فضا کو بھر دے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ سارے انسان مل کے بھی کریں تو بھی اتنے گناہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ پھر بھی کیا کہتا ہے ساروں کو چھوڑو، ایک کو لے لو، آدم کا بیٹا لے لو، کوئی لے لو، عرب ہو عجم ہو، کالا ہو گورا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی ہو، یا ابن آدم لو جعلت ذنوبک، اے آدم کے بیٹے تو ایک شروع کر، گناہ کرنا شروع کر، گناہ کرتے کرتے ساری زمین کو بھر دے، ساری خلا کو بھر دے، ساری فضا کو بھر دے، تیرے گناہ ہوتے 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 لو جعلت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کے کناروں پہ پہنچ جائیں، آسمان کو بھی کالا کرنا شروع کر دیں، سورج نیچے رہ گیا، چاند نیچے رہ گیا، ستارے نیچے رہ گئے، تیرے گناہ آسمان کو بھی کالا کرنا شروع کر دیں، اتنی زیادہ گناہ ہو جائیں، ثم پھر کیا کر، اللہ یہ نہیں کہتا پھر حج کر، ثم پھر تہجد پڑھ، پھر اس کے بعد نمازیں بہت زیادہ پڑھ، بہت زیادہ صدقے کر، بہت زیادہ خیرات کر، جتنے گناہ کیے اتنی نیکیاں کر۔ عقل تو کہتی ہے کوئی بڑا کارنامہ کرنا چاہیے تھا، کوئی بڑا سارا حج کرتا، کوئی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتا، کوئی بہت سارے صدقہ خیرات کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، اتنی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، میں تو رحمت عالم ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں تو خود رحمتوں کو بھیجنے والا ہوں، میں تو رحمتوں کا بھی مالک اور خالق ہوں۔ ثم استغفرتنی، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، اتنے گناہ کرنے کے بعد ایک دفعہ میرے سامنے آ تو صحیح، ثم استغفرتنی، تو میرے سامنے استغفار کرے گا۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں مغفرت مانگنے کو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا، تو استغفار کرنا شروع کر، تو مجھ سے گناہ کی معافی مانگنا شروع کر، ادھر تو گناہ کی معافی مانگنا شروع کرے گا، غفرت لک ولا ابالی، میں اسی وقت تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ کوئی محنت کرو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ
رب کے بندوں کو رب کے سامنے جھکنا چاہیے، جس رب نے اتنے احسانات کیے۔ شریف انسان کبھی اپنے محسن کو نہیں بھولتا۔ اللہ کے احسانات کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِی، تو استغفار کرے گا، غَفَرْتُ لَکَ، میرے اے آدم کے بیٹے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگلے جملے کی اپنی شان ہے، فرمایا وَلَا أُبَالِی، ولا اوبالی، ولا اوبالی، ولا اوبالی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہو، اردو ادب میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر لا اوبالی پن ہے۔ لا اوبالی پن کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ۔ بندے کی لاپرواہی اور ہے، میرے رب کا لا اوبالی اور ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ولا اوبالی، تو 70 سال کا گناہ گار تھا یا 170 سال کا گناہ گار تھا، اور وہ مسلم شریف کی روایت کہ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور وہ جو مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت وہ غلط کاموں میں مشہور تھی، اسی حالت میں، اسی لباس میں، اسی حالت میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ نیکی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بندہ قدردان نہیں ہے۔ بندے کو قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا عظیم مہینہ گزرا اور رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو اتنا بڑا گناہ گار تھا اور تیری ایک درخواست پہ میں نے سارے معاف کر دیے ہیں۔ وَعِزَّتِی، فرشتوں میری عزت کی قسم، وَجَلَالِی، فرشتوں میرے جلال کی قسم، وَعُلُوِّ مَکَانِی، فرشتوں میرے اونچے مقام کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَکَانِی، فرشتوں میرے اونچے مکان کی قسم، اونچے مقام کی قسم، میری اونچی شان کی قسم، میں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور ایک اور جملہ حدیث کا، قُومُوا مَغْفُورًا لَکُم، میرے بندو آئے ہو 30 روزے رکھے، نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، سیاریاں کر کے آئے ہو میرے دربار میں۔ اور اس جملے کی بھی اپنی شان ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قوموا مغفورا لکم، بیٹھے تھے تو گناہ گار تھے، جو بھی تھا جس طرح بھی تھا، اٹھے ہو تم، یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سر سیدھا نہیں ہوگا اس سے پہلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ قوموا مغفورا لکم کا ترجمہ، کھڑے ہو جو اس حال میں کہ سارے کے سارے بخشائے ہو گئے ہو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس صف میں تو فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے۔ معافی کا دن ہے، رحم کا دن ہے، کرم کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مغفرت کا دن ہے، عام اعلان کا دن ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ادھر ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد پھر اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جی شیطان کھل گیا، عید آ گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے۔ نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا۔ اور آج کے دن کی ایک اور بڑی خاص بات کہ دیکھو یہ دن میں نے کہا تھا سیمپل ہے جنت کا، کہ اللہ جنت میں عبادت نہیں ہوگی، جنت میں نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، جنت میں صرف مزے ہیں، جنت میں صرف نعمتیں ہیں، جنت میں کھانا پینا ہے، اور جنت میں صرف جو ہے وہ آرام ہے، راحت ہے۔ یہ جنت کا نمونہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد نوافل چھوڑ دو، کوئی اور عبادت نہ کرو، اللہ کے گھر میں آؤ اور آ کے نماز عید ادا کرو، اور پھر زور کی نماز تک کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، خوشیاں اختیار کرو، اور خوشیاں بانٹو، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو، ایثار کرو۔ اللہ نے آپ کو مسکراہٹیں دی ہیں، یہ مسکراہٹیں اوروں کے حصے میں ڈالیے۔ اللہ نے آپ کے ماتھے پہ، آپ کے پیشانی کو اللہ نے جو ہے وہ کشادہ کیا ہے، چوڑا کیا ہے، تو یہ اپنی پیشانی کی خوشیاں دوسروں میں بانٹیے۔ اللہ نے آپ کے دل میں راحت کا سامان کیا ہے، کل آپ کے دل کو سرور دیا ہے، اس سرور کو اوروں میں بانٹیے۔ نفرتیں کم کیجئے، عداوتیں کم کیجئے، جو ناراض ہیں ان کو منائیے، روٹھے ہوئے کو منائیے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیے، ان سے اپنے لیے معافی کی درخواست کیجئے، ان سے دعا کا اہتمام کرائیے۔ اپنے سے بڑے بھائی ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس جائیے، سلام کیجئے، آج کے دن کی مبارکیں دیجئے ان کو، اور خوشی ان بڑوں کے ساتھ منائیے، بچوں کے ساتھ منائیے، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ منائیے۔ جن کے پاس جا نہیں سکتے ان کو فون کریں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں۔ اس کے بعد الخلق وعیال اللہ،
نکل جائیں پھر اپنے گھروں سے. جو اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کے ساتھ آپ کا رشتہ کوئی نہیں, آپ کا تعلق کوئی نہیں, جن کو آپ جانتے کوئی نہیں, صرف وہ اللہ کے بندے ہیں, ملنساری کیجئے, ہمدردی کیجئے, ان کے اوپر خرچ کیجئے. ان کے گھروں میں اگر چولہا نہیں جلتا, آج کے دن جلائیے. ان کے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں, آج کیجئے. اپنے ان کے ساتھ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنی ذات سے زیادہ ان کو ترجیح دیجئے. یہ آج خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, خوشیوں کو عام کرنے کا دن ہے, خوشیاں پھیلانے کا دن ہے, دوسروں کے غموں میں شریک ہونے کا دن ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے کا دن ہے. اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اور پھر آخری بات کہ بھی خود بھی گناہوں سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. اتنا زیادہ محنت کی, عمل کیا, اللہ نے یہ اپنی رضا والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. یہ خوشیاں اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے, پوری امت کو نصیب فرمائے, امت کے تمام مرد و عورت کو نصیب فرمائے. دوسروں کے اوپر بھی جس طرح ہم اپنے گھروں میں خرچ کرتے ہیں, اس طرح دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنے کا اہتمام کرنا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ایک اور بڑا اہم اعلان, عام طور پہ تقریباً تمام محکمے بند ہو جاتے ہیں, چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے کچھ سرکاری ادارے جو ان عید کے موقعوں پر بھی بند نہیں ہوتے, خاص طور پہ سیکیورٹی والے ادارے, پولیس کا محکمہ, دوسرے ایسے بہت سارے محکمے جو بیچارے عید کے دن بھی آپ کے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی گاڑی کو حادثے سے بچانے کے لیے آپ کو دائیں اور بائیں جانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں. عید کے دن بھی وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے پاس نہیں جائیں گے, ہم یہاں پہ پہرا دیں گے تاکہ یہ مسلمان سکون سے عید کی نماز ادا کریں. تو ایسے موقعوں پہ ان کو بھی خوشیوں میں یاد رکھنا, انہیں اس کا احساس نہیں ہونے دینا کہ تم گھر سے باہر ہو, تم پردیسی ہو, تم مسافر ہو, تم اپنے وطن سے دور ہو. ان کو کہو یہ گھر بھی تمہارا, ہم بھائی ہیں تمہارے, ہمارے بیٹے ہو, ہمارے بھائی ہو, ہمارے رشتہ دار ہو. آج کا دن ہم تمہارے ساتھ خوشی کا مناتے ہیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیجئے. میرے رب کی قسم, تہجد آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں تو بڑی اجر کی بات ہے. آپ خلق خدا کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر کے دیکھیں, میرا اللہ بڑا غیور ہے, اسی وقت آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ شروع کر دے گا. ہاں, الخلق و عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. عید کے دن اپنے کنبے کا خیال رکھتے ہیں, اللہ کے کنبے کا خیال رکھیے, اللہ ہمارا بھی خیال رکھے گا. عید کی نماز 2 رکعت نماز واجب نماز ہے, 6 اس میں زائد تکبیریں ہیں, 3 پہلی رکعت میں, 3 دوسری رکعت میں. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بس آپ یہ نیت کر لیں کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام کے اللہ اکبر, اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی تکبیر کیا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, اور دوسری تکبیر کیا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, تیسری تکبیر کیا کہ آپ نے 3 تکبیریں ہوں گی. اس کے بعد جو تکبیر ہوگی پھر آپ نے ہاتھ باندھ لینا ہے. سورہ فاتحہ ہوگی, کیونکہ تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ ہی لینا ہے, اس لیے کہ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی, سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ ہوگی, اس کے بعد پھر سورت پڑھی جائے گی. سورت پڑھنے کے بعد پہلی تکبیر کیا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, دوسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, تیسری کے بعد بھی آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. فرق کیا ہے, پہلی میں آپ نے ہاتھ باندھ لیے تھے تیسری تکبیر پہ, اس پہ آپ نے باندھنے نہیں ہیں. وہاں اس لیے باندھے تھے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی اور سورت پڑھنی تھی, اور یہاں پہ آپ نے اس کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کرنا ہے. نماز کے بعد مختصر سی دعا ہوگی, اس کے بعد خطبہ ہوگا, اس کے بعد آپ اپنے معمولات کے لیے فارغ ہو جائیں گے. اپنی صفیں درست فرما لیں.